ذرا تصور کریں اگر کل صبح آپ کی آنکھ نہ کھلے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ روزمرہ کی زندگی وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی ہی سب کچھ ہے، مگر وہ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے اہم ہے۔ آج ہم آپ کو وہ 10 نشانیاں بتائیں گے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید یہ آپ کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن جائے۔ نمبر 1، دل کا سخت ہو جانا۔ جب انسان کا دل نرم نہ رہے، نصیحت سن کر بھی آنکھوں میں سے آنسو نہ آئے، قرآن کی تلاوت پر اثر نہ کرے، تو سمجھ لیں کہ یہ دل کا سختی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوں گے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ مومن کا دل ہمیشہ اللہ کے خوف سے اور محبت سے نرم رہتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں پر اصرار کرنا، اپنی شرمندگی محسوس کرنا۔ جب کوئی شخص بار بار گناہ کرے اور اسے معمولی سمجھ کر توبہ بھی نہ کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، ورنہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ و تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، نماز میں سستی نہ کرو۔ نماز اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب نماز میں سستی، تاخیر یا چھوڑ دیتا ہے تو معمولی سمجھ لیتے ہیں لوگ، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، پھر ان کے بعد وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور جو خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ نمبر 4، دعاؤں کا قبول نہ ہونا۔ جب انسان دعا کرے، بار بار کرے، مگر دعائیں قبول نہ ہو تو ممکن ہے کہ اس کے اعمال اس کی دعاؤں کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا حرام، لباس حرام اور کمائی حرام ہوتی ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ نمبر 5، برکت کا اٹھ جانا۔ جب زندگی میں بے برکتی آئے، رزق میں کمی ہو، سکون نہ رہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، برے لوگوں کی صحبت۔ اگر انسان کی مجلس میں برے لوگ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوں، برائیاں کریں اور اسے بھی گناہ کی طرف کھینچیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل باقی نہیں رہا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس دیکھو تم کس سے دوستی کرتے ہو۔ نمبر 7، نیکیوں میں محرومی۔ جب دل نیکیوں کے لیے تیار نہ ہو، قرآن پڑھنے، صدقہ دینے یا مسجد جانے میں سستی ہو، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور واضح علامت ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 8، گناہوں پر خوش ہونا۔ اگر انسان گناہ کرے اور اس پر خوشی محسوس کرے تو یہ نہایت خطرناک کیفیت ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہیں۔ نمبر 9، موت کی یاد سے غفلت۔ مومن ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے، مگر جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے وہ موت کو بھلا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو، گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ نشانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ دل و جان پر غور کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی میں ان میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میرے دوستو، آپ کا کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔